اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مقابلہ رکھا ہے، تقابل رکھا ہے. تقابل پوئش ہے، پشتو بولنے والے بھی ہوں گے نا یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی پشتو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس کائنات میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پشتو نہ بولی جاتی ہو. وہ دیکھو ہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوئش ہے الحمد للہ. اور ہی دیغت مغت خونے تکڑی، یہ کوئٹہ کی پشتو ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے کمپٹیشن، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان کا. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا. اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکے وینکے نزلہ وزلہ نہیں، وہ سمجھو، وہ یقین کر لے گا یہ کہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے. چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتہ ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو. پھر مثال دی ہے پرندے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے. اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق
ہیں. دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے, پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے, وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہوتا ہے, صبح نکلتا ہے, کتنی روٹی ملتی ہے اس کو, شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں, چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے. گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ, بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے. پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے, غلط نیت سے نہیں, رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے. چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا, سورس آف انکم کیا ہے, پوچھتی ہے چڑیا؟ بھائی بولو نا کیا ہو گیا بھائی, نہیں پوچھتی. چڑا یہ دیکھتا ہے کہ یار میں صبح نکلتا ہوں تو میرا ہی پیٹ بھرتا ہے, اگر میں چڑیا سے شادی کروں گا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ پھر جب ہمارے بچے ہوں گے ان کا میں کھانا دانا پانی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ پھر مجھے جب میری بیوی آئے گی چڑیا, اور جب چڑیا کے انڈے بچے ہوں گے تو 12 گھنٹے تو یہ انڈوں پہ یہ بیٹھے گی. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نر بھی انڈوں پہ بیٹھتا ہے, تو شکر کرو ہم لوگ ان میں نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ انسانوں میں یہ سسٹم نہیں چل رہا, ورنہ آج صاحب آفس نہیں آئے جی, وہ انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج. یہی ہوتا نا, یہ تو اللہ نے بچا لیا, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. کبوتر میں ایسا ہوتا ہے 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے انڈوں پہ, 12 گھنٹے کبوتریاں بیٹھتی, اور ایسے ٹائم دیکھ کے پوری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. 12 گھنٹے وہ جائے گا کمانے کے لیے, پھر وہ آئے گا 12 گھنٹے پھر وہ جائے گی. اب آپ یہ دیکھو کہ جب یہ کبوتر ہے یا چڑیا چڑے یہ کیا کرتے ہیں, اب جب بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ فیوچر میں ان کو گھر بھی چاہیے ایک مناسب, کیونکہ بچوں کے لیے گھر کی ضرورت ہے. بچوں کو بلی بھی کھا سکتی ہے, دوسرے پرندے بھی کھا سکتے ہیں. سردی گرمی سے جلدی مرنے کا چانس ہوتا ہے بچوں کا, لہذا ان کو گھر چاہیے. آپ مجھے بتاؤ کیا چڑا یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں گھر نہیں بنا لوں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤں گا, میں چڑیا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ آگے بچے تمہارا باپ سنبھالے گا؟ ہم اگر چڑے کو مشورہ دیں تو چڑا ہمیں کیا کہے گا, بچے تیرا باپ سنبھالے گا. یہ کرتا ہے بات چڑا؟ کس پہ توکل کر رہا ہے؟ حدیث میں ہے نا, نبی نے مثال پرندوں کی دی نا, کہتا ہے یار شادی ہونے دو پھر دیکھا جائے گا. اب جب ان کی شادی ہوتی ہے, انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے, اب ان کو چاہیے پلاٹ, کوئی گھر چاہیے. انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کے لیے پلاٹ کا؟ بولو نا. جو چڑے کے حساب سے جو بحریہ ٹاؤن ہے نا, چڑے کو وہ ملتا ہے جو چڑے کے حساب سے بحریہ ٹاؤن ہے. ان کا اپنا بحریہ ٹاؤن ہے کہ یہ والی درخت ہے, یہ یہاں کوے کی نظر نہیں پڑے گی, یہ لوکیشن ہے, ٹیمپریچر بڑا مینٹین ہے یہاں پہ, یہاں کوئی دوسرا چھچھوڑا چڑا بھی نہیں آئے گا چڑیا کو چھیڑنے کے لیے. ایک شریف آدمی کو اسی ٹائپ کا گھر چاہیے ہوتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں بات آ رہی. پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی, پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں گھونسلہ بنانے کا طریقہ. وہ تن کے اٹھا کے لاتے ہیں, یہ ان کے سریا آ رہا ہے, سیمنٹ بجری آ رہا ہے, وہ جو تن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا, سریا جتنا مہنگا مرضی مہنگا ہو جائے, چڑا پھر بھی گھر بنا لیتا ہے. پھر وہاں کیا کرتے ہیں, اب چڑا یہ نہیں سوچتا جب بچے ہوں گے تو میں تو ابھی صبح 6 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 6 بجے آتا ہوں, میرا پیٹ بھرتا ہے, تو آدھا دن تو جیسے کبوتر ہے وہ کہے آدھا دن تو مجھے بیٹھنا پڑے گا انڈوں پہ. ابھی میں 12 گھنٹے ورک کرتا ہوں تو اپنا پیٹ بھرنے کے قابل, تو میرے تو ورک 12 گھنٹے سے کم ہو کے 6 گھنٹے پہ آ جائے گا, اور ذمہ داری کس کی بڑھے گی؟ ذمہ داری ڈبل ہو جائے گی, بچے بھی پیدا ہو جائیں گے, تو کمانے کا ٹائم کم ملے گا اور کھانے والے زیادہ. تو عقل کے لحاظ سے چڑے کو شادی کرنی چاہیے, عقل کے لحاظ سے. لیکن چڑا کہتا ہے دیکھا جائے گا. چڑا کیا کہتا ہے؟ کبوتر کیا کہتا ہے؟ ٹائم آنے دو دیکھا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے, جیسے ہی انڈے بچے دینے کا ٹائم آتا ہے, قدرت اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا غافل نہیں ہے, وہ کبوتر کے دماغ میں, کبوتریا کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے تن کے اٹھا کے لانا ہے,
فلاں جگہ ایک بہترین لوکیشن ہے گھر بنانے کے لیے, اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ کون کراتا ہے اس کے لیے؟ اللہ. اللہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کبوتر کبوتریاں جاتے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں, کبوتری انڈے دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ اس پہ بیٹھتے ہیں. یہ سارے کون سکھا رہا ہے ان کو؟ کیا انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یا کسی نے ان کو کوئی ویڈیو دکھائی ہوتی ہے کہ ایسے گھر بنانا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے, جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنا بھی کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آتے ہیں. پھر بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اب گھر سے باہر نکلو, اب خود کماؤ خود کھاؤ. یہ ایک سسٹم ہے کس کا؟ پرندوں کا. اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا. تو جو اللہ پہ توکل کرے گا, جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. جیب میں دھیلا نہیں ہے, کر لو شادی, اللہ انتظام, لیکن اپنی طرف سے محنت کرو. پرندہ ایسا نہیں کرتا. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی, مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے, ہے ہی نہیں کچھ, وہ ہے ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں, کم بخت بیٹھا ہوا پب جی کھیلتا رہے ہیں بھائی, پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارطغرل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے, مجھے ایک بات بتاؤ, گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا. اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے, وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے, بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے, گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے, وہ ڈبو کھیل رہا ہے, کئی گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے. پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہوئے تھے ہمارے, اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے. وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے, اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے, یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے, یہ شریعت کی غلطی ہے, یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر, اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والوں؟ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں, میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے, یہاں گٹکا بند رہا ہے. اور ایسے ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے, بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ, کیا ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا, پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے ایسے گھر بناتے ہیں نا, جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں, چھید کرتے ہیں, اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں, اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی, جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے, اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے, ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات ایک اور کلیئر, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی. تم توکل کرو گے, ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے ہیں, ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں, پروان بھی چڑھ رہے ہیں, گھر بھی بن رہا ہے, سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہیں. ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے, وہ تو ایک قدرت کی طرف سے, اس میں تو پھر. لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا, ہماری بھی کیا ہیں اصل وہی ہیں, اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے, توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے, آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے,
تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام, کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے. 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے, کہا تھا میں بھی 3 ٹائم ہوں, لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی. کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں, لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ, ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام, صبح 11 بجے 12 بجے, اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد, اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا. مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہے, ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتی تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی, 2 وقت, یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں 1 عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہے بیگم بھی دلا دوں گا. اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا. اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنسدان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو, روٹی کو دیکھو, ماں کھاتی روٹی ہے, بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا, اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہوں, 1 لاکھ روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا, جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیشگی معذرت, ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے. صحیح ہے نا؟ آپ نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, 6 آدمی گنوائے, سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے, پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے, یہ پیپرز ہیں, یہ انگوٹھا ہے, یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے, اس سے بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, تھانوں میں گیا, یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے کا؟ میں نے کہا ثبوت ہے, شناختی کارڈ بھی تھا, انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ, کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے دے گا شاید وہ. کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے گا, ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر, جاپان کے سائنسدان, امریکہ کے سائنسدان, فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا, ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے
وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دھیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف, یہ کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہو گیا, گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی, تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک کمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے, اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا, تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو, میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا, یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے اس سے, جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ, لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟ اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے. بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا؟ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا, بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دیا, ادھر فوراً جا رہا ہے, تھن کدھر ہے بھائی, آتے ہی نا جیسے. میں نے کہا اس کو دیکھو, یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں؟ بیٹھ کے باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, یہ بھائی دودھ کدھر سے ملے گا, منہ ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے, اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری؟ جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر؟
پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے، اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے. ہر جگہ ہی ہیں، یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی، تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں، ضرورت کیا تھی؟ دودھ، وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے، میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ سے، بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی، جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی، اس کا معدہ چھوٹا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے یہ، کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے، روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی؟ ہے بھائی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے، نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی. پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن، تقابل، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی، میں رکشا چلا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ، اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں، تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود، اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن، مقابلہ، دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، شوق. اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے یار، وہ گلشن اقبال چلا گیا یار، اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دیں، ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے، وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کے میاؤں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا، ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے، بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے، بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو، اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے، وہ ضرورت تھوڑی ہے. وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا، جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے، اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا، جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں، اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے، انجام سیم ہونے والا ہے. تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے، دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو،
اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا, یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی کافی سے آصف بہن لوگ کے سمجھ میں نہیں. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, اس گند کو, اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا. پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے, جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا, وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے, انجیکٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں, دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں. تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے. ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے, بڑے موٹے ہو کے آ گئے, وہ بڑے مزاحیہ تھے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی. تو ہمارے ایک استاذ تھے, تبلیغ میں گئے, 1 سال لگا کر بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے نا, وہ مزاحیہ بہت تھے. ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو, ماشاء اللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست. انہوں نے کہا بھائی دیکھو 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے, ایک دنیا کی ٹینشن سے, بیوی بچوں کی فکر, کمانے کی, اور ایک آخرت کی ٹینشن سے. تو کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. آدھا کام ہوا, آدھا نہیں ہوا. کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا. تو کہہ رہے میں نالائق آدمی, میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں, تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا. تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا میں. تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں, دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو, تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. پورا بیان سن کے جایا کریں. لوگ میرا 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں, جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے, جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی, خود سے کر لو. وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ, صحیح ہے نا, وہ پھر ابا کو سے زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی, اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا. اچھا بھائی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو. تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں, بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ. جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے, سیلاب بھی آئیں گے, تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں. تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے, اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے, زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. کوشش کریں, کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے, معاشی اکنامکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے, نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے, کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس تو یہ بھی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے. بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں, اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے. اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے, اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک, تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت داڑھی ان کی, 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے 1 کروڑ فرض کر لو, تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں, میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں, میرے پاس وسائل ہیں. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہ مٹی ہے, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. تبلیغ والے بتاتے ہیں نا دیر آر 2 types آف مٹیز. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے یہاں بھائی, آپ کے یہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی وقت نہیں لگایا, تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا. تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے, پڑی مٹی ہیں, دونوں مٹی, دل لگانے کی دونوں نہیں ہے. تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے,
مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا, علماء سے سنا, تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ. وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا, مرنا ہے نا, تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے, 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ سے زیادہ, کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے, اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے, گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں, کیونکہ دنیا کیا ہے, مسافر خانے, کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا. اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے, تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے, ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم, حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار, سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ ہے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا, اسی اسٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ, سڑک پہ گزرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا, بھائی کدھر پہنچا دے گا, ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا, مجھے کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں, تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی, اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے, غفار نے بھی سلام کہا ہے, سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. سمجھ رہے تھا؟ تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی, تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا, بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی, حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں, جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا؟ صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لے.